کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو سعودی عرب کے مطابق ہی رمضان کے روزے رکھنا شروع کرنا چاہیے اور عید بھی سعودی عرب کی رویت کے مطابق ہی پوری دنیا کے مسلمان عید منائیں۔ اور اس سلسلے میں ایک بھائی نے ایک روایت پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی رؤیت ہلال پر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عید کے اعلان کرنے کا حکم دیا۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ سعودی عرب کے رؤیت ہلال پر پوری دنیا کے مسلمان رمضان کے روزے شروع کریں اور عید بھی سعودی عرب کے رؤیت کے مطابق ہی منائیں، کیونکہ بہت سی روایات اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مطالع کا اختلاف معتبر ہے۔ مطالع کا یعنی چاند نکلنے کی جگہوں میں اختلاف ہو تو یہ اختلاف مقبول اور منظور ہے۔ چنانچہ قدیم ترین کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر الانصاری الزرقی، ابو اسحاق المدنی، ان کی وفات 180 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان کی حدیث کی کتاب ہے اور اس میں حدیث نمبر 319 ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے 3790، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے 1087، سنن ابو داؤد میں بھی 2332 نمبر کی حدیث ہے، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ عن قریب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاویہ بالشام۔ قریب کا بیان ہے کہ ام الفضل نے ان کو معاویہ کے پاس ملک شام میں بھیجا۔ فقدمت الشام، شام پہنچا، فقضیت حاجتها، تو جس کام سے ام الفضل نے بھیجا تھا وہ کام میں نے کر دیا۔ واستحل علی رمضان وانا بالشام، میں ملک شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نکل آیا۔ فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی شب میں نے چاند دیکھا۔ ثم قدمت المدینہ فی آخر الشہر، پھر میں مدینہ منورہ رمضان کے اخیر میں پہنچا۔ فسألنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، مجھ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے چاند کے بارے میں پوچھا۔ فقال متى رأيتم الہلال، تم لوگوں نے رمضان کا چاند کب دیکھا؟ فقلت، میں نے کہا رأیناہ لیلۃ الجمعہ، ہم لوگوں نے رمضان کا چاند جمعہ کی شب کو دیکھا۔ فقال انت رأیتہ، کیا تم نے بھی رمضان کا چاند دیکھا؟ فقلت نعم، میں نے کہا میں نے بھی دیکھا۔ ورآہ الناس، اور لوگوں نے بھی رمضان کا چاند دیکھا۔ وصاموا وصام معاویہ، لوگوں نے روزہ رکھا اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ فقال، عبداللہ بن عباس نے کہا لکننا رأیناہ لیلۃ السبت، لیکن ہم لوگوں نے رمضان کا چاند سنیچر کی رات کو دیکھا ہے۔
فلا نزال نصوم حتى نکمل 30، ہم لوگ 30 روزے مکمل کریں گے. فلا نزال نصوم حتى نکمل 30، ہم لوگ روزہ رکھتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ 30 مکمل کر لیں. او نراہ، یا 29 کو چاند دیکھ لیں تو 29 ہی کو عید منا لیں گے. فقلت، قریب کا بیان ہے، میں نے کہا اولا تکتفی برؤیت معاویہ و صیامہ، کیا آپ معاویہ کی رؤیت ہلال اور معاویہ کے روزہ رکھنے کا اعتبار نہیں کرتے اور یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ فقال، عبداللہ بن عباس نے کہا لا، نہیں. ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اسی طرح یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 1087 ہے، اور اسی طرح سے دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے. آپ دیکھیں گے یہ سنن ترمذی میں 693 نمبر کی حدیث ہے، السنن الکبریٰ للامام النسائی 2432 نمبر کی حدیث ہے، سنن نسائی المجتبی کے اندر 2111 نمبر کی حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ میں 1916 نمبر کی حدیث ہے. شرح مشکل الآثار طحاوی کی کتاب ہے، اس میں بھی 480 نمبر کی روایت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری اور مسلم کے اندر بیان موجود ہے، صوموا لرؤیتی، کہ جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو روزہ رکھو. یہ بخاری اور مسلم اور کتب ستہ کے اندر موجود ہے کہ مطالعے کا اختلاف مقبول ہے، یعنی کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر پہلے چاند نظر آتا ہے تو وہاں کے لوگ پہلے روزہ رکھیں گے اور پہلے عید منائیں گے، اور جہاں پر تاخیر سے یعنی ایک دن بعد چاند نظر آتا ہے وہاں کے لوگ ایک دن بعد روزہ رکھیں گے اور عید بھی اسی طرح سے ایک دن بعد منائیں گے. الا یہ کہ ایک صورت یہ ہے کہ ہر جگہ ایک ہی دن چاند نظر آ جائے تو ہر جگہ کے لوگ ایک ہی دن روزہ بھی شروع کریں گے اور عید بھی ایک ہی دن منائیں گے. لیکن چونکہ مطلع کا یعنی چاند طلوع ہونے کی جگہ کا اختلاف ہے، اس وجہ سے رمضان کے روزے کی ابتدا بھی مختلف ملکوں میں مختلف ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے عید بھی. یہ کہنا کہ سعودی عرب کو دیکھ کر کے ہی تمام کے تمام دنیا کے مسلمان روزہ بھی شروع کریں اور عید بھی منائیں، بہرحال ان روایات کی روشنی میں اور اسی طرح سے امام شافعی ہیں اور دیگر ائمہ ہیں ان کے نزدیک بھی مطلع کا اختلاف مقبول ہے، یعنی مختلف جگہوں پہ مختلف اوقات میں چاند طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے یا دکھائی دیتا ہے. اس لیے یہ کہنا بہرحال حدیث کی روشنی میں، عبداللہ بن عباس کی روایت کی روشنی میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ پوری دنیا کے لوگ سعودی عرب کے چاند ہی کا اعتبار کریں. بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو جہاں تک ہو سکے جن مسائل میں ہو سکے اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.